کتاب مکاشفۃ القلوب، چوتھا باب، ریاضت و خواہشات نفسانی۔ موسیٰ علیہ السلام کو درود پڑھنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں خیالات سے، تمہارے بدن میں تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے اور تمہارے کانوں میں قوت سماعت سے زیادہ قریب رہوں تو پھر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فرمان الہی ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا عمل کیے ہیں۔ اے انسان، اچھی طرح سمجھ لے کہ تجھے برائی کی طرف لے جانے والا تیرا نفس تیرے شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، اور شیطان کو تجھ پر تیری خواہشات کی بدولت غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ لہذا تجھے تیرا نفس جھوٹی امیدوں اور دھوکے میں ڈالے ہے۔ جو شخص بے خوف ہوا اور غفلت میں گرفتار ہوا اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اس انسان کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر تو نفس کی رضا میں اس کی خواہشات کی اتباع کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اور اگر اس کے محاسبہ سے غافل ہوگا تو بحر عصیاں میں غرق ہو جائے گا۔ اگر تو اس کی مخالفت سے عاجز آ کر اس کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو یہ تجھے نار جہنم کی طرف کھینچ لے جائے گا۔ نفس کی بازگشت بھلائی کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ مصائب کی جڑ، شرمندگی کی کان، ابلیس کا خزانہ اور ہر برائی کا ٹھکانہ ہے، اور اس کی فتنہ انگیزیوں کو سوائے عالم خیر و شر کے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمان الہی ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ تفسیر ابی لیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ہے، جب کوئی بندہ طلب آخرت کی وجہ سے اپنی گزشتہ زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو یہ سوچنا اس کے دل کے لیے غسل کا کام دیتا ہے، یعنی آخرت کے لیے وہ بندہ اپنے گزشتہ زندگی پر غور و فکر کرتا ہے کہ گزشتہ زندگی میں اس نے کیا نیکیاں کی، کیا گناہ کے کام کیے، کیا اچھا کیا کیا برا کیا۔ تو یہ جو سوچتا ہے، یہ تفکر اس کے دل کے لیے غسل کا کام دیتا ہے، جیسا کہ فرمان نبوی ہے ایک گھڑی کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہذا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں کی مغفرت طلب کرے، جن چیزوں کا اقرار کرتا ہے ان میں تفکر کرے اور قیامت کے دن کے لیے توشہ بنائے، امیدوں کو کم کرے، توبہ میں جلدی کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، حرام چیزوں سے اعراض کرے، بچے اور نفس کو صبر پر آمادہ کرے، خواہشات نفسانی کی اتباع نہ کرے، کیونکہ نفس ایک بت کی طرح ہے۔ جو نفس کی اتباع کرتا ہے وہ گویا بت کی عبادت کرتا ہے، اور جو اخلاص سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اپنے نفس پر جبر کرتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے انجیر کھانا چاہا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن بصرہ کے ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ کو انجیر نظر آئے۔ دل میں انہوں نے کھانے کی خواہش کی، دکاندار کے پاس پہنچے اور کہا میرے
ان جوتوں کے عوض انجیر دے دو۔ دکاندار نے جوتوں کو پرانا دیکھ کر کہا، ان کے بدلے میں کچھ نہیں مل سکتا۔ آپ یہ جواب سن کر چل پڑے۔ کسی نے دکاندار سے کہا، جانتے ہو یہ بزرگ کون تھے؟ وہ بولا، نہیں۔ اس نے کہا، یہ مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ دکاندار نے جب یہ سنا تو اپنے غلام کو ایک ٹوکری انجیروں سے بھری کر دی اور کہا، اگر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ تجھ سے یہ ٹوکری قبول کر لیں تو اس خدمت کے بدلے تو آزاد ہے۔ غلام بھاگا بھاگا آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کی، حضور یہ قبول فرمائیے۔ آپ نے کہا، میں نہیں لیتا۔ غلام بولا، اگر آپ اسے قبول کر لیں تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ آپ نے جواب دیا، اس میں تیرے لیے تو آزادی ہے مگر میرے لیے ہلاکت ہے۔ جب غلام نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ دین کے عوض میں انجیر نہیں کھاؤں گا۔ مطلب کہ اس دکاندار نے جو یہ انجیر دیے ہیں وہ میری نیک بختی اور میری شہرت کی وجہ سے دیے ہیں۔ مجھے جو یہ تحفہ بھیجا ہے اس دکاندار نے، اس نے میری دینداری کے عوض میں یہ انجیر بھیجے ہیں، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ دین کے عوض میں انجیر نہیں کھاؤں گا اور مرتے دم تک کبھی بھی انجیر نہیں لوں گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کو مرض وفات میں اس بات کی خواہش ہوئی کہ میں گرم روٹی کا ثرید بنا کر کھاؤں جس میں شہد اور دودھ شامل ہو۔ چنانچہ آپ کے حکم سے خادم یہ تمام چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے کچھ دیر ان چیزوں کو دیکھتے رہے، پھر بولے، اے نفس، تو نے 30 سال متواتر صبر کیا ہے، اب زندگی کی اس آخری گھڑی میں کیا صبر نہیں کر سکتا؟ یہ کہا اور پیالہ چھوڑ دیا اور اسی طرح صبر کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں یعنی انبیاء، اولیاء، صدیقین اور زاہدین کے حالات ایسے ہی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس پر قابو پایا وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو تنے تنہا ایک شہر کو فتح کر لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں اپنے نفس کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ پر ایسے ایک جوان کی طرح ہوں کہ جب وہ ایک طرف انہیں اکٹھا کرتا ہے تو وہ دوسری طرف پھیل جاتی ہیں۔ جو شخص اپنے نفس کو فنا کر دیتا ہے اسے رحمت کے کفن میں لپیٹ کر کرامت کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے، اور جو شخص اپنے ضمیر قلب کو ختم کر دیتا ہے اسے لعنت کے کفن میں لپیٹ کر عذاب کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کا طاعت و بندگی کر کے مقابلہ کرو۔ اگر نفس کا مقابلہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اطاعت کرو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلو، اس طرح نفس کا مقابلہ ہوگا۔ ریاضت، شب بیداری، قلیل گفتگو، لوگوں کی تکالیف برداشت کرنا اور کم کھانے کا نام ہے۔ ریاضت کس چیز کا نام ہے؟ شب بیداری، رات کو جگنا، قلیل گفتگو کرنا، لوگوں کی تکالیف برداشت کرنا، اور کم کھانے کا نام ہے۔ کم سونے سے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، کم بولنے سے انسان آفات سے محفوظ رہتا ہے، تکالیف برداشت کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، اور کم کھانے سے شہوات نفسانی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ بہت کھانا دل کی سیاہی اور اسے گرفتار ظلمت کرتا ہے۔ بھوک حکمت کا نور ہے اور سیر ہونا اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا یہ اللہ تعالیٰ
سے دور کر دیتا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، نوّروا قلوبکم بالجوع وجہدوا انفسکم بالجوع والعطش وادیموا قرع باب الجنة بالجوع فإن الأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله وإنه ليس من عمل أحب إلى الله من جوع وعطش ولن يلج ملكوت السماوات من ملأ بطنه وفقد حلاوة العبادة۔ اپنے قلوب کو بھوک سے منور کرو، اپنے نفس کا بھوک پیاس سے مقابلہ کرو اور ہمیشہ بھوک کے توسط سے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو۔ بھوکے رہنے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ کے ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھوکے پیاسے رہنے سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ آسمان کے فرشتے اس انسان کے پاس بالکل نہیں آتے جس نے اپنا پیٹ بھر کر عبادت کا مزہ کھو دیا ہو۔ منہاج العابدین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مذکور ہے کہ جب سے ایمان لایا ہوں کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کا مزہ حاصل کر سکوں، اور اپنے رب کے شوق دیدار کی وجہ سے کبھی سیر ہو کر پانی نہیں پیا ہے، اس لیے کہ بہت کھانے سے عبادت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان خوب سیر ہو کر کھا لیتا ہے تو اس کا جسم گراں بھاری اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہو جاتی ہیں، اس کے اعضائے بدن ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ باوجود کوشش کے سوائے نیند کے کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا، اور اس طرح وہ اس مردار کی مانند بن جاتا ہے جو راہ گزر میں پڑا ہو۔ منیت المفتی میں ہے کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، کھانا اور سونا کم کرو، کیونکہ جو شخص زیادہ کھاتا اور زیادہ سوتا ہے وہ قیامت کے دن اعمال صالحہ سے خالی ہاتھ ہوگا۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ اپنے دلوں کو زیادہ کھانے پینے سے ہلاک نہ کرو، جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح زیادہ کھانے پینے سے دل ہلاک ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں نے معدہ کو ایسی ہانڈی سے تشبیہ دی ہے جو ابلتی رہتی ہے، اور اس کے بخارات، اس کے دھوئیں برابر دل پر پہنچتے رہتے ہیں، پھر انہی بخارات، انہی دھوؤں کی کثرت دل کو غلیظ و کثیف بنا دیتی ہے، اور زیادہ کھانے سے علم و فکر میں کمی واقع ہوتی ہے، اور شکم پوری یعنی پیٹ بھر کر کھانا فطانت تو ذکاوت کو برباد کر دیتی ہے۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا، وہ بہت سے دام اٹھائے ہوئے تھا، پھندے، جس سے لوگوں کو وہ اپنے جال میں پھنساتا ہے، تو وہ پھندے اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا یہ شہوات ہیں، یہ خواہشات ہیں، جن سے میں ابن آدم کو قید کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے بھی کوئی فندہ ہے؟ شیطان بولا نہیں، مگر ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا جس سے آپ کو نماز میں سستی پیدا ہو گئی تھی۔ تب حضرت یحییٰ علیہ السلام بولے آئندہ میں کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیطان بولا اگر یہ بات ہے تو میں بھی آئندہ کسی کو نصیحت نہیں کروں گا۔ یہ اس مقدس ہستی کا حال ہے جس نے ساری عمر میں صرف ایک رات پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو عمر بھر کبھی بھی بھوکا نہیں رہتا اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے، اور اس پرواہ
اور اس پر وہ چاہتا ہے کہ وہ عبادت گزار بن جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک رات جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لی اور عبادت الہی میں حاضر نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے یحییٰ، کیا تو نے اس دنیا کو آخرت سے بہتر سمجھا ہے، یا میرے جوار رحمت سے بہتر تو نے کوئی جوار پا لیا ہے؟ مجھے عزت و جلال کی قسم، اگر تو جنت الفردوس کا نظارہ کر لے اور جہنم کو دیکھ لے تو آنسوؤں کے بدلے خون روئے اور اس مرقع کی بجائے لوہے کا لباس پہنے۔ مرقع یعنی فقیروں کی گدڑی، انبیاء علیہ السلام کا جو لباس تھا۔